تھیں اعلیٰ حضرت، کیونکہ گزشتہ صدی میں آپ گزرے ہیں، مجدد کی حیثیت سے آپ کا مقام ہے، اور آپ نے ان 3 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اور چوتھی اکمال عدت جو ہے اس کو بیان کرنے کے بعد آپ نے مزید 7 چیزیں اور بیان فرما دی، اضافہ فرما دیا۔ ان 7 چیزوں کے بعد آگے جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے حالات کھلتے جا رہے ہیں، اور اسلام سمجھنا اور عبادات پر عمل کرنا بڑا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام یہاں تک پہنچ گئے کہ کسی قسم کا مطلع کے اندر احناف نے فرمایا کہ اختلاف کوئی نہیں ہے، اور مشرق میں اگر چاند کہیں نظر آ جائے تو مغرب اور بلکہ اقصائے مغرب جتنے رہنے والے دور دراز رہنے والے ہیں ان کے لیے شرعی طور پر وہ قبول ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رویت یعنی شرعی اندازوں اور شرعی تقاضے اس پر پورے کیے جائے، علماء کرام اس کا اعلان فرما دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر زمانے کے اندر اپنی اپنی تحقیق گزرتی ہے، اہل علم تشریف فرما ہیں۔ اس کے مطابق یہ جو چاند کی کیفیت ہے، ہمارے ہاں پہلی میٹنگ ہوئی سحری کے اوقات کے حوالے سے اور عشاء کے حوالے سے، قبلہ حضور شیخ العالم جس کو تشریف لے گئے تھے حکم دے کے گئے تھے، اور الحمدللہ ہمارا جو ایک برٹش مسلم الائنس کا ایک سلسلہ تھا اس کے انڈر ہوا، اور الحمدللہ اتفاق رائے سے برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے سحری کے اوقات جو مقرر کیے گئے بالاتفاق مقرر کر دیے گئے، اور الحمدللہ اس سے تمام مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے اور ان کے لیے آسانی میسر آئی ہے، اور انہوں نے آسانی سے اس کو قبول کیا۔ اس میں یہ فیصلہ تھا کہ سحری کے بعد، یعنی جو سحری کے بعد اور طلوع آفتاب کے درمیان جتنا وقت ہے کہ سحری کس وقت اختتام پذیر کی جائے، سحری کا وقت کب ختم ہوگا، تو تمام فارمولاز کو دیکھنے کے بعد اکثر یعنی مڈل ایسٹ اور اقرب البلاد کو دیکھنے کے بعد یہ چیز طے پائی تھی کہ 1 گھنٹہ 40 منٹ سورج نکلنے سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، اور الحمدللہ تقریباً اس وقت برطانیہ اور یورپ کے اندر تقریباً 95% مسلمان جو ہیں وہ اسی سلسلے کو فالو کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے روابط بھی جاری ہیں۔ دوسرا جو آپ کا ہی حکم تھا، لیکن ہمارے سینٹرل مسجد میں برمنگھم کے اندر تمام مسالک کے علماء اکرام کا یہ دوسرا اجتماع ہوا کہ جس میں چاند کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی کہ اس مسئلے کو بھی علماء اکرام نے تو آسان بنا دیا ہے، تو ہم اس کو مزید لوگوں تک پہنچا دیں آسانی کے حوالے سے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس طرح ہم اپنی دیگر عبادات میں جو موجودہ ایجادات ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر ہم لوگوں تک عبادت کے ذرائع اور عبادت کے طریقے اور ان کو پرفارم کرنے کے طریقے جو بتا رہے ہیں، اسی کے مطابق ہم مزید کچھ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو الحمدللہ اس میں بھی تقریباً لمبی بحث 3-4 گھنٹے کی بحث تھی اس میں علماء کرام کی۔ اس کے بعد جا کر ایک فیصلہ کیا گیا کہ آبزرویٹری والے جو ایک کیٹیگریز بیان کرتے ہیں، تقریباً A B C D E F تک وہ جاتے ہیں، اور A B C D یہ جو 4 کنڈیشن ہے، 4 پہلے درجے ہیں، اگر ان چاروں پہلو درجوں میں چاند نظر آ جائے تو شرعی حکم اس کا شروع ہو جائے گا، وہ ہلال کی صورت اختیار کر جائے گا، وہ ہلال شرعی جس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے احکام مہینہ کے شرعی احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جس طرح وہ شروع ہوگا تو اس حوالے سے بڑا آسان طریقہ ہے، میں اس کا ایک خلاصہ سمری میں پیش کر دیتا ہوں۔